اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس حدیث کے آخر میں یہ ذکر آیا تھا کہ نوافل کی بکثرت ادائیگی کرنی چاہیے. اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ نوافل کی ادائیگی کے لیے بہترین جگہ وہ ہے جہاں انسان کو تخلیہ اور علیحدگی نصیب ہو، تاکہ وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے ماحول میں اپنی مناجات پیش کر سکے. اتفاق سے کل ہی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت حوالہ میرے مطالعے میں آیا جو اس بات کی حکمت پر مزید روشنی ڈالتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اصل یہی ہے کہ انسان نوافل کو علیحدہ تنہائی میں ادا کرے، کیونکہ نوافل کی بہت سی برکات کا تعلق خاموشی، تنہائی اور پوشیدگی سے ہے، اور جو شخص واقعی اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والا ہو وہ اپنے اس پیار کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. اس کے بعد آداب نماز کے حوالے سے چند ایک احادیث پیش کی جاتی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اما یخشی احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام، کہ جو شخص تم میں سے امام الصلاۃ سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، سجدے کی حالت میں جب ہوں تو امام الصلاۃ سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح بنا دے، یا فرمایا کہ اس کی شکل گدھے کی سی بنا دے، یعنی ایسے شخص سے سمجھ اور عقل چھین لے. یہ بھی آداب نماز میں سے بڑی اہم بات ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ امام الصلاۃ سے قبل مقتدی کے لیے کوئی بھی حرکت کرنا یہ درست اور مناسب نہیں. یہ سجدے سے سر اٹھانے کی بات ہو یا رکوع میں جانے کی بات ہو یا کھڑے ہونے کی بات ہو، ہمیشہ امام الصلاۃ کی آواز کو سن کر مقتدیوں کو اس کے ساتھ حرکت کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں. بعض اوقات مقتدیوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب آگے جانا چاہیے، یا کسی وجہ سے تھوڑا سا اندازہ ہو کہ اب امام الصلاۃ اگلی حرکت کرنے لگا ہے، تو اسی طرح مقتدی بھی حرکت شروع کر دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں. اس حدیث کے مطابق بڑی سخت تنبیہ آئی ہے کہ یہ نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے اور سمجھ اور عقل سے عاری ہونے کا ثبوت ہے کہ انسان امام سے آگے بڑھے. اس کو اصطلاحاً تقدم بالامام کہا جاتا ہے. امام سے مقدم کرنا اپنے آپ کو اور اس سے آگے نکلنا یہ ہرگز درست نہیں. اس لیے اس بات کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے اور امام کی آواز سننے پر حرکت کرنی چاہیے، کیونکہ سارے لوگ تو امام کو دیکھ نہیں سکتے. کوئی بھی جگہ ہو، بڑے سے بڑے اجتماعات میں بھی ناممکن ہوتا ہے، لیکن ایک بات جس سے یہ پتہ لگے کہ امام اب نماز کی اگلی حرکت میں جانے لگا ہے اور اگلے رکن کو ادا کرنے لگا ہے، وہ آواز ہے جو سب کو، مردوں عورتوں کو دور مجمع میں، بڑے علاقے میں یکساں پہنچتی ہے. اس لیے آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کی دیگر حرکات میں شامل ہونا چاہیے، لیکن امام سے کسی بھی لحاظ سے آگے بڑھنا درست نہیں. یہ صرف نمازی کی ایک بات نہیں بلکہ دینی معاملات میں امام سے تقدم کرنا درست نہیں. ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے انداز نصیحت کا پتہ لگتا ہے، جہاں پر مومنوں کو ہدایت ہے کہ جہاں کوئی چیز نامناسب دیکھیں، غلط دیکھیں، منکر دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں، ہاتھ سے کریں یا زبان سے کریں یا دل سے کریں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز نصیحت کے دو نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ شخص واپس گیا، یعنی مسجد کے پچھلے حصے میں چلا گیا، اور پھر اس نے نماز پڑھی اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، جیسا صحابہ کا طریق تھا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، مجلس میں آتے تو السلام علیکم کہا کرتے تھے، تاکہ ہمیں بھی اس میں دعائیہ سلام کی دعا بھی مل جائے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، تعلیم بھی یہی ہے۔ تو اس شخص نے پہلی دفعہ بھی سلام کیا، حضور نے اسے واپس بھیجا، پھر دوسری دفعہ آیا اور سلام کیا اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ پھر تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا 3 دفعہ ہوا تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ایک نومبائے کی بات ہے جو حال ہی میں مسلمان ہوا تھا، ابھی نماز کے آداب اور طریقے پوری طرح معلوم نہیں تھے، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ بہتر طریق پر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ ہی مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریق بتائیں اور سمجھائیں۔ یہ دیکھیں کتنی سعادت ہے، کتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی بات نہ پتہ ہو تو انہوں نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہی مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریق بتائیں۔ 2 دفعہ تو میں آپ کے سامنے نماز پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ دیکھو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہا کرو، پھر حسب توفیق قرآن پڑھو، پھر پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھو، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو۔ اس طرح ساری نماز ٹھہر کر سنوار کر پڑھا کرو۔ یہ دیکھیں کتنی وضاحت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مسلمان کو یہ نصیحت کی، اور کتنے محبت بھرے انداز میں، بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ کے، بغیر کسی سختی کے، بغیر کسی ایسی بات کے کہ جس میں اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریق بتایا کہ اس طرح آہستہ آہستہ ہر رکن نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلے حدیث میں اس کی وضاحت بھی گزر چکی ہوئی ہے۔ ہر رکن ادا کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ انسان کو تحمل کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے خدا نخواستہ ایک مصیبت پڑ گئی ہے، ایک چٹی پڑ گئی ہے اور جلدی اس کو اپنے سر سے اتارا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا وقت ہے، پوری توجہ اور دل ڈال کر انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے، یہ معاویہ بن الحکم السلمی کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بھی ایک ایسے صحابی ہیں جو اس وقت تھوڑا عرصہ پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ نمازیوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی، اور میں نے اس کے جواب میں، جیسا انہوں نے کو تعلیم دی گئی تھی، نماز کے اندر ہی کہہ دیا یرحمک اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں نے یرحمک اللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہ اسلامی تعلیم کے عین مطابق ہے، لیکن نماز میں ایسا نہیں کہا جاتا۔ دوسرے نمازی مجھے تیز نظروں سے دیکھنے لگے، ساتھ کے جو صحابہ نماز میں تھے وہ بڑی تیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا، ہائے میری ماں، تم مجھ پر اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایک اور بات کر دی، پہلے تو یرحمک اللہ کہا، اور پھر جب لوگوں کی نظروں کو بڑا تیز دیکھا کہ وہ تعجب کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں کہ میں بولا کیوں ہوں، تو انہوں نے ایک اور بات کر دی کہ ہائے میری ماں، جیسا عربوں میں رواج تھا کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟
کیوں ایسی نظریں ہیں تمہاری میری طرف؟ اس پر لوگ اپنی رانیں پیٹنے لگے، اپنی رانوں پر زور زور سے انہوں نے ہاتھ مارے توجہ دلانے کے لیے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، نماز میں تو بولا نہیں کرتے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو اس کی غلطی پر لوگوں نے اس طرح اسے متوجہ کیا، تو اپنی رانیں پیٹنے لگے جس طرح لوگ گھبراہٹ میں اور پریشانی میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ بن الحکم کہ اس پر میں سمجھا کہ دراصل یہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح نماز میں بولا نہیں چاہتا۔ یہ واقعہ گزر گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے مجھے بلایا۔ اب یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت، آپ کا طریق نصیحت۔ یہ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی دوست کو کسی غلط بات کی طرف توجہ دلائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو اور اس کو محسوس ہو کہ مجھے کیوں میری بات کو رد کیا گیا یا مجھے بتایا گیا، مجھے شرمندہ کیا گیا۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ محبت اور پیار اور شفقت کا طریق ہمیشہ غالب ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں جب نماز ختم ہو چکی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف بلایا اور پھر کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آپ سے زیادہ اچھا اور رحم دل معلم کوئی دیکھا ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہو۔ خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے چھڑکا، نہ مجھے مارا اور نہ ہی میرا برا بھلا کہا، بلکہ نہایت نرمی سے صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو نماز میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ کتنے پیار سے، محبت سے، شفقت سے صرف اتنا فرمایا کہ نماز میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ نماز میں تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، یہ نماز کے اہم حصے ان کا ذکر کیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نیا مسلمان ہوا ہوں اور ابھی جاہلیت کا زمانہ کوئی دور کا زمانہ نہیں، جاہلیت کے زمانے سے نکلنے کے بعد تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ابھی میں نیا مسلمان ہوں، مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اسلام کی دولت اور نعمت سے نوازا ہے، تو اس پر معاملہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں ایک شخص سے غلطی ہوئی، باقی لوگ تو نظروں سے دیکھنے لگے اور اشارہ کرنے لگے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ انہوں نے بھی کوئی اور زیادتی نہیں کی، لیکن محبت اور شفقت کا طریق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل تھا۔ آپ نے اس شخص کو جو نیا مسلمان ہوا تھا قریب بلایا، شفقت سے اس کو نصیحت کی، کتنے پیارے الفاظ، اور اس پر اس شخص کے دل کی کیا کیفیت۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ رحم دل اور شفقت کرنے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔ تو یہ انداز ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بس اوقات ضرورت پیش آتی ہے کسی کو نصیحت کرنے کی، کوئی غلط بات کر رہا ہو اس کو بتانے کی، تو اس موقع پر انتہائی شفقت کے ساتھ اور پبلک کے سامنے نہیں کہ گویا وہ اپنی رسوائی سمجھے، بلکہ الگ لے جا کر محبت اور پیار سے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں کرتے۔ بات بعض کا چھوٹی سی ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں معلوم ہوتی، تو نہ اس پہ ناراض ہونا چاہیے، نہ ہنسنا چاہیے، بلکہ محبت سے نصیحت کرنی چاہیے اور اسی نمونے کو ہمیشہ فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسین انداز تربیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔